جی جی تو یہ کہہ رہے تھے کہ نصیب رفاعی کس کی طرف گئے ہیں کہ جو لوگ خاموش رہ گئے تھے، جو تیسرا گروہ جو روکنے والوں کو روک رہا تھا، ان کے بارے میں ہم ابن کثیر کے برخلاف دوسرے قول کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہم قائل ہیں اس بات کے کہ وہ لوگ بھی ہلاک برباد ہو گئے تھے جیسے کہ ظالم لوگ ہلاک ہو گئے۔ ظالم لوگ ہلاک ہوئے تھے اپنے غلط یا حیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے حرام کام پر، لیکن یہ لوگ ہلاک ہو گئے ان سے کم درجے کا ظلم ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی زبان پر ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعنت بھیجی گئی جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے۔ قرآن نے کیا کہا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو ظالم کے فعل پر سکوت اختیار کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک ظلم ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ظلم ہے، اور ظالم کے ساتھ اس کے ظلم میں شرکت ایک طریقے سے مانی جائے گی، گرچہ اس کا قصد ان لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں اور اس کو حق کے اطار میں لانے کی کوشش کریں، اور جب ہم نہیں کرتے ایسا تو اللہ رب العالمین ہم پر عذاب دے دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نام ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، یا لیوشکن اللہ، الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں یہاں پر، الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے، کہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں پکڑ لے، اور جب پکڑ لے گا تو ان لوگوں کو بھی پکڑے گا جو غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کے دائرے میں آ جائیں گے جو غلط کام کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس سے روک نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہوا یا حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہوا ایک مومن دیکھ کر کے اور روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، یہ اپنے آپ میں اس حرام کام کی یک گونا تائید اور یہ اس کے کام میں شرکت شمار کی جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ ظَلَمُوا کے دائرے میں چھوٹا اور بڑا ظلم دونوں آ گیا، اور اس اعتبار سے یہ قول زیادہ وجیح ہے کہ یہ لوگ بھی عذاب کے دائرے میں آ گئے تھے، ہلاکت کے دائرے میں آ گئے تھے۔ اب یہ اور بات ہے، کہتے ہیں کہ فقد یکون عقابا خاصا، لذلك ابن نصیب رفاعی کیا کہتے ہیں کہ لذلك فإننا نرجح ان الذين لم ينهوا، کہ ہم اس بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، عاقبهم اللہ بعقاب، ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیا، لیکن ایسے عذاب میں لا نعلمه جزما ما ہوا، لیکن وہ عذاب ان کا کیا تھا ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، اس عذاب کی نوعیت کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے۔ ممکن ہے کوئی ایسی سزا ان کو دی گئی ہو جو ان کے جرم کے مناسب حال ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مسخ لاحق ہوا ان کو کہ انسان سے بندر بنا دیے گئے، وہی سزا ان کو بھی دے دی گئی ہو، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ان کو نہ روکنے کی وجہ سے ان کو بھی اسی زمرے میں شمار کر کے ان کے اوپر بھی وہی سزا مسلط کر دی گئی ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ گویا عذاب کی نوعیت کے بارے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ کیا اتنی ہی شدید نوعیت کی گرفت اللہ رب العالمین نے ان پر بھی کی جس شدید نوعیت کی گرفت حرام کام کرنے والوں پر کی، یا اس سے کم درجے کی، اس میں اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو راجح قرار دینے میں کوئی سنکوچ نہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو گئے تھے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تو یہ دو قول گویا جو تیسرے گروہ کے بارے میں ہے، ابن کثیر نجات پانے کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی دلالت مفہوم سے انہوں نے استدلال کیا ہے،
اور دوسرا قول نصیب رفاعی کا جو اختصار کرنے والے ہیں ابن کثیر کا، اور ان کی کیا دلیل ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو اپنے حساب سے اب جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس کو آپ راجح قرار دے سکتے ہیں۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ 10:15 سے اگلا درس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگ بھی چائے پانی لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی استفسار، کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔